سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا، پیسے کا پوچھ لیتا. ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ادھر توجہ ذرا کم کر، یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. غریبی عیب ہے؟ اگر غریبی عیب نہیں تو اپنے یوٹیوب کا مانیٹائزیشن بند کر دو. یہ جو تم نے سفید کپڑے اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا کیوں، مفتی کیا ہوتا ہے؟ وٹ از مفتی؟ میں حافظ قرآن کل کتاب پڑھ لوں گا میں مفتی بن جاؤں گا. لیکن جب مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے نا ریئل اسلامک سائیکولوجی آف منی کے اندر، یوتھ وانٹ کیا کر رہی، یوتھ آپ سے مطالبہ کیا کر رہی، یوتھ چاہتی کیا ہے؟ سب سے بڑا کویسچن یہ ہے. جب آپ آپ کے پاس اسٹیٹ ہو نا، اپنے پہلے سپر پاور کی اسٹیٹ ہو، اس ریسورس ڈائریکشن پہ لگیں جب پیسے، تو کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. تب پھر ہماری طرف موسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، ایلن مسک کے نام مٹ جاتے ہیں، بل گیٹس کے نام مٹ جاتے ہیں. سب کو چھوڑ، جو کہتے ہیں نا پیسہ کماؤ مسلمان امیر بنو مضبوط ہو، پیسہ بڑا مسلمانوں کے پاس. رب ریاستوں کو دیکھ رہے ہو کتنا پیسہ ہے، چیٹ کوڈس میں کھیل رہے ہیں، وہ چیٹ کوڈس میں کھیل رہے ہیں. یہ کہہ رہے یہ چیٹ کوڈ لگایا برج خلیفہ کھڑا کر دیا، یہ چیٹ کوڈ لگایا وہ کہہ رہا ہے میں نیوم سٹی بنا رہا ہوں، دی لائن پروجیکٹ فلاں پروجیکٹ. میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ سمجھا دوں، آپ صلاح الدین ایوبی کے اس واقعے سے بھی آپ اس کول کو سمجھیں گے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص ہے، وہ کہتا کہ آپ کیوں نہیں اقصی فتح کر رہے، کیوں نہیں اقصی کے اوپر چڑھتے، کیوں نہیں یروشلم کے اوپر حملہ کر رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تین لوگوں پہ اللہ رشک. اور آپ کو یہ مسلمان کی جو حکومت ہے، آپ کی نظام کی حکومت، وہ آپ کا پرچار کرے گی یہ ہے عافیہ صدیقی، یہ ہے وہ آپ کو دکھائے گی عافیہ صدیقی کون تھی. یہ نہیں آپ کو دکھانے والے، یہ پکڑ کے اٹھا کے انہیں دے دیں گے، نوکر ہیں ان کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو مشہور لوگوں کے اندر جنگ کا سمایا، وار آن ٹیرر جاری ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ امیر ہونے کے فضائل بتا رہا ہے، اور ایک شخص غریب ہونے کے فضائل بتا رہا ہے. جو ہمارے دوسرے شخص ہیں کافی قابل احترام مفتی طارق مسعود صاحب، کافی قابل احترام عالم دین ہے، وہ بتا رہے ہیں غریب ہونے کی فضیلت کیا ہے. اور دوسری طرف شاہد انور صاحب ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور پیسہ کمانے کے طریقے بتاتے ہیں کس طرح آپ ارننگ کر سکتے ہیں، اور وہ امیر ہونے کے فضائل بتا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے ادھر؟ یوتھ جو ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد انور کی بات سن کے یوتھ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ شاہد انور صاحب نے کافی مانجا انہیں، مفتی صاحب کو کافی رگڑا دیا. اور دوسری طرف جب مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ تب بھی یوتھ بڑی خوش ہو رہی تھی. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، لیکن ایک دوبارہ جواب آیا شاہد انور کا جس کے اوپر یوتھ کافی خوش ہو رہی ہے. یوتھ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب شاہد انور نے بڑا اچھے جوابات دیے. واقعی میں مانتا ہوں ایک طرف مسئلہ ادھر کیا، بیلنس کیوں نہیں ہے. میں مفتی صاحب نوجوان آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے بیٹھ کے کہ ہمیں یہ بتائیں غریب ہونے کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آپ کو بیٹھ کے جوابات دے رہا ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن آف کر دیں، آپ بھی 500 سال پہلے جنت، ممبر میں بیٹھ کے 500 سال پہلے جنت. اس کا مفہوم ہی نہیں بتانا یوتھ کو کیا ہے. اسلام بازار کیوں کر رہے ہیں ہم، اسلام کی صحیح سیاست، اسلام کی صحیح پولیٹکس کیوں نہیں ہم سمجھا رہے. افسوس یہاں ہوتا ہے. آپ ممبر رسول پہ ایک ذمہ دار ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ کے غریب ہونے کی فضیلت بتا رہے ہیں، تو یوتھ کو کیا پیغام جائے گا؟ یوتھ یہ کہے گا کہ ہم غریب ہو کر بیٹھ جائیں. دوسری طرف وہ بتا رہا ہے، وہ اٹریکشن دے رہا ہے آپ کو، شاہد انور اٹریکٹ کر رہا ہے یوتھ کو کہ آپ پیسہ کمائیں، آپ لگژری لائف جئیں، تو یوتھ اس طرف جائے گی. اور وہ دلیل سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے دلیل کا جواب نہیں دے رہے. وہ دلیل دے رہا، آپ فضیلت بتا رہے ہیں. ایک بندہ فضیلت بتا رہا ہے، ایک بندہ دلیل بتا رہا ہے. فضیلت اور دلیل کے اندر بہت فرق ہے. آپ نے دلیل دینی ہے، فضیلت نہیں بتانی. مسئلہ یہاں ہے. اب شاہد انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. شاہد انور سے اختلاف کیا؟ شاہد انور سے صحیح جو اسلام کی پولیٹکس ہے نا، وہ نہیں ہمیں سمجھائی جا رہی. جو اسلام کا مین مسئلہ ہے وہ نہیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اسلام کی سیاست کیا؟ ہم بیلنس کے اندر آ جاتے ہیں. میں شاہد انور کو بھی غلط کہتا ہوں، لیکن میں ایک بات اس کی صحیح کہتا ہوں. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کرو. ہم مسلمان جب سپر پاور سے ایک سٹیج پہ کوئی گر جاتا ہے نا، آپ نے جو مسئلہ سمجھنا، سپر پاور سٹیج سے ہم گر گئے. جب سٹیج پہ گرتے ہیں نا، عقلی طور پہ سب سے پہلے ہم گرتے ہیں. جب عقلی طور پہ کوئی گرتی ہے نا قوم، وہ اپنے جو سپر پاور کے سارے اصول و پرنسپلز ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اب جو شاہد انور ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کرو. مفتی صاحب دوسری طرف غریب کی فضیلت بتا رہے ہیں. آپ ساری زندگی مسلمان بیٹھے رہیں گے، مسلمان کچھ کریں گے نہیں.
हालात सामने ही है ना, चाइना की आप देख लें जाके हालात, 30 साल में कुछ किया कौम ने, कुछ चेंजिंग लाई कौम ने, तो दुनिया में तब्दीली ले आई वो कौम। 30 साल के अंदर चाइना कर गया ना, कि नहीं कर पाया? मुझे सिर्फ सारा सवाल, जद्दोजहद की ना उस कौम ने, फ्यून बनने वाली कौम, इसको इस मुश्किल से निकल के दिखाया उस कौम ने। रूस ने 20 साल में करके दिखाया। आप मुसलमानों को क्यों नहीं कहते आप कुछ करें? पहला स्टेप है कुछ करना, हरकत करना। मुसलमान हरकत ही नहीं कर रहा। मैं शाहिद अनवर को कहता हूं वो ठीक कह रहा है, इधर इधर तक ठीक कह रहा है, वो बंदा इधर तक ठीक कह रहा है, हरकत करो। हरकत ही नहीं हम कर रहे, मूवमेंट नहीं है हमारे अंदर, जद्दोजहद नहीं है मुसलमानों के अंदर, तो मार ही खानी है ना सारी दुनिया में, गुलाम ही है ना फिर। सही बात करता इस लिहाज से। लेकिन जब मसला स्टार्ट होता है ना रियल इस्लामिक साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर, यूथ वांट क्या कर रही है, यूथ आपसे मुतालबा क्या कर रही है, यूथ चाहती क्या है इस वक्त, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। यूथ को सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कोई मिस्टर टाइम ट्रैवल बैठ के हमें बता रहे हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रहता ना 500 साल पहले जन्नत जा रहे हैं। एक शख्स बता रहा है कि आप सारी जिंदगी गरीब मर जाएं, गरीब की भी फजीलत होती है। और एक शख्स बैठ के बता रहा है कि आप इतनी लग्जरी लाइफ जिए कि बस आप पैसा कमाएं, बाकी सब कुछ फारिग है। अब यूथ जो एक इस्लाम को जो स्टडी कर रही है ना सेल्फ, वो दोनों तरफ ना एक डोल के अंदर कश्मकश में फंस जाती है। डोल इधर कभी पानी गिरता है, कभी इधर गिरता है, तो समझ नहीं आती। कहता है कि ना तो वो साहब मुझे बताते हैं कुछ सोल्यूशन क्या है, ना तो मुफ्ती साहब सोल्यूशन बता रहे हैं, ना शाहिद अनवर साहब सोल्यूशन बता रहे हैं। चलो शाहिद अनवर साहब की ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है बात, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमाना भी और कुछ शो भी मारनी है, तो फिर शाहिद अनवर के पास चले जाते हैं इन दोनों को छोड़ के। वो नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन ही नहीं दे रहे। शाहिद अनवर कम से कम कोई टींगा बींगा आप कह रहे हैं कोई फॉल्टी सोल्यूशन दे रहा है, लेकिन सोल्यूशन तो दे रहा है ना यूथ को। असल बात है फिर सहाबा कराम को कभी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को 500 साल पहले जन्नत पहुंचा देते हैं, 500 साल बाद जन्नत पहुंचा देते हैं। यार खुदा खौफी करो, ऐसी हदीसें क्यों पेश करते हैं जो सही नहीं है। वो जो हदीस है ना सही, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ से हट कर है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा अमीर लोग 500 साल बाद जन्नत जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या है अल्लाह के रसूल ने 500 साल बाद हिसाब किताब देखे जाएंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही, जिसने कपड़ा पहन लिया वो तेरा, तूने जो खा लिया वो तेरा, और जो तूने आगे लगाया वो अल्लाह की राह में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तीन लोगों पे अल्लाह रश खाता। एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ जान दे दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अमीर शख्स जो जिसके पास अल्लाह ने इतनी दौलत दी और अल्लाह की राह में खर्च करता है, उस पर भी रश खाता हूँ, हसद खाता हूँ, उस पर मुझे रश खाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा। समझ नहीं आ रही हमें साइकोलॉजी। अभी भी मैं आपको ना, अभी आप चलते जाए मेरे साथ पैरेलल, आपने समझना मैं इस्लाम की रियल साइकोलॉजी आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या है इस्लाम की रियल साइकोलॉजी ऑफ मनी, नफ्सियात क्या है, इस्लाम कहाँ हिट करता है, कहाँ बताता है। हजरत जो कहते हैं ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वाले, उन्हें सिर्फ इतना कह दें कि हजरत उस्मान ज्यादा अमीर थे, क्या वो भी 500 साल बाद जन्नत जाएंगे? बस हजरत उस्मान का आपने लगाना है। और एक तो मुझे बड़ी खूबसूरत बात मिली कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जब पता लग गया 500 साल बाद जन्नत जाना है उन्होंने, तो उन्हें माल कैसे रख लिया अपने पास, पैसा कैसे रख लिया। सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह अनस के माल में बरकत करे, अनस की सेहत में बरकत करे। हजरत अनस इतने अमीर थे, उम्र में बरकत करे, और इतनी तवील उम्र पाई। हजरत हुसैन के दौर के अंदर जो हदीस आता है उसके अंदर हजरत अनस रज़ी अल्लाह खड़े हुए थे, इतनी तवील उम्र पाई हजरत अनस ने, और औलाद उनके 100 से जायद थी, हदीस के अंदर आता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह को छोड़ें, हजरत अबू बकर अपनी तजारत कारोबार करते हैं, हजरत उमर भी अमीर हुए, बहुत सहाबा की मसले। हजरत अबू ज़र एक वक्त में अमीर हुए, फिर एक वक्त में जाके यानी उनकी ज़ुहद इतना था, वो ज़ुहद का अलहदा मेयार। इस्लाम क्या कह रहा है? अब हम सारी डिस्कशन को छोड़ के यहाँ मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम क्या आपको बताना चाह रहा है। हजरत उस्मान सबको छोड़, जो कहते हैं ना पैसा कमाओ मुसलमान अमीर बनो मजबूत हो, पैसा बड़ा मुसलमानों के पास। रब रियासतों को देख रहे हो कितना पैसा है, चीट कोड्स में खेल रहे हैं, वो चीट कोड्स में खेल रहे हैं। ये कह रहे ये चीट कोड लगाया बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया, ये चीट कोड लगाया, वो कह रहा है मैं न्योम सिटी बना रहा हूँ, द लाइन प्रोजेक्ट, फलां प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ अल्लाह ने इतना पैसा दिया, क्या इस्लाम को ताकत मिली? नहीं मिली, क्योंकि वो शाहिद अनवर वाली पॉलिसी के ऊपर है अरब लोग, इसलिए इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ। इसलिए वो मजबूती शराब ही पिएगा उस मजबूती के साथ, जो हम कहते हैं पैसा कमाओ, उस पैसे कमाने के साथ सिर्फ शराब ही पिएगा। और जो हम कहते हैं गरीबी, जिसको हम डिफेंड करते हैं गरीबी, उसके अंदर मुसलमान सिर्फ मफलूज होगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, ना इस्लाम का करेगा, ना मैं कहता हूँ वो बंदा बस कहेगा आप मैं बैठ गया हूँ
یوز لیس پرسن جسے ہم معاشرے کے لیے کہتے ہیں. اب معاشرے کا فائدے مند پرسن اسلام کے اندر کیا ہے اسے سمجھنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کو ان کے اندر آپ دیکھیں گے زہد کیسا تھا. اتنا پیسہ تھا حضرت عثمان, حضرت ابو بکر کے پاس بھی آیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی آیا, لیکن وہ پیسہ جا کہاں رہا تھا. مسئلہ یہ ہے اب پیسے کا کرنا کیا ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم سپر پاور بنتی ہی نا قوم, سپر پاور, ہم سپر پاور سے اصول لیتے ہیں, پرنسپل سپر پاور کے لوگوں سے لیتے ہیں کہ وہ سپر پاور کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے سپر پاور کے اصول رکھے ہیں. دو چیزوں سے اسلام طاقت میں آتا ہے, ایک دفاعی قوت پکڑنا اور ایک ریسورسز بھی. دفاعی قوت سب سے پہلے پکڑنا اور پھر ریسورسز کو پکڑنا ساتھ. مسلمان ان دو چیزوں کے ساتھ, لشکر کے ساتھ, آرمی پاورفل ہو اور مسلمانوں کے پاس بعد میں پیسہ طاقت میں آتا ہے, نظریاتی ہو, اس کے ساتھ ایک قوم سپر پاور بنتی ہے. میں آپ کو ایلن مسک کی مثال نہیں دینا چاہتا, لیکن میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ اس وقت سپر پاور ہیں ان کے لوگ. وہ آپ کو سمجھائیں گے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, وہ پیسہ کما رہا ہے اور سارا پیسہ اس کا کہاں خرچ ہو رہا ہے, اس کے گول کے اوپر. وہ جو اسٹار اسپیس, اس کی اسٹار اسپیس کمپنی ہے, کیا میرے خیال اسٹار اسپیس نام ہے, جو اس کی کمپنی ہے, وہ کیا کر رہی ہے آپ بتائیں, کیا کر رہی ہے. اتنی کوئی وہ بینیفیشل ابھی تک کمپنی نہیں ہے, یعنی اسے پروفٹ دے رہی ہے. وہ ٹویٹر سے کما رہا ہے, وہ ٹیسلا سے کما رہا ہے, سارا اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. ہم نے اوپر آسمانوں پہ حکومت کرنی ہے, اسپیس پہ حکومت کرنی ہے, ایلن مسک کا نظریہ ہے, اس پہ سارا اپنا پیسہ لگا رہا ہے, اپنے مشن کے اوپر اس کا پیسہ لگا رہا ہے. اور مسلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, گاڑی کماؤ, گاڑی لاؤ, غریبوں پیسے کماؤ. یہ افسوس کی بات ہے, یہ مسلمان کر رہا ہے پیسے کے ساتھ. کیا گول ہے مسلمان کا. پھر آپ بل گیٹ صاحب کی مثال لے لیں, وہ اپنے نظریے کے اوپر, اپنے ان چیزوں کے اوپر ورک کر رہا ہے. میں صرف کافروں کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ اس وقت سپر پاور ہے. ہمارے پاس میں کہتا ہوں 1,00,000,000,000,000 مثالیں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ, منسا موسیٰ, اور کتنی مثالیں. میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. آپ مسلمانوں کے جو بادشاہ گزرے, اورنگزیب, عالمگیر, ہزاروں ان کی مثالیں دے سکتا ہوں. نظریاتی مسلمان کیسا تھا. آپ کے پاس پیسہ آ جائے یہ نہیں ہے آپ اپنی عیشی پہ خرچ کریں. مسلمانوں, میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ سمجھا دوں. آپ صلاح الدین ایوبی کے اس واقعے سے بھی آپ اس کول کو سمجھیں گے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, وہ کہتا کہ آپ کیوں نہیں اقصی فتح کر رہے, کیوں نہیں اقصی کے اوپر چڑھتے, کیوں نہیں یروشلم کے اوپر حملہ کر رہے, آپ کیا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. آپ, انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے, میں کس طرح اپنے سارے ریسورسز کے بغیر, ہمارے پاس پانی کام ہے, زرعی کام ہے, ہمارے پاس ہتھیار کام ہے, میں کیسے اپنے مسلمانوں کو شہید کروا دوں. اس نے کہا کہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, آپ تو ریسورسز پہ یقین رکھ رہے ہیں, آپ کو تو اللہ پہ توکل نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے کتنی جنگیں تھیں جس میں اللہ ہمارے ساتھ تھا, لیکن پھر بھی مسلمان کیوں ہار گئے. اس نے کہا خدا آپ کی سوچ پہ آپ سے بادشاہ نہ چھین لے. آگے آپ نے جو پوائنٹ ٹیکنیکل سمجھنا ہے نا, اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. صلاح الدین ایوبی نے آگے سے رپلائی جو کیا تھا, صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا ہے بادشاہت سوائے اللہ کے. یہاں 99.99999% مسلمان اس بات کو صرف لائک دیا ہے, اس ویڈیو کو, بات کو نہیں سمجھا. اس کا مطلب کیا. اس نے کہا تھا بادشاہت بھی ایک ریسورس ہے. اور کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بادشاہت دی ہے یہ بھی تو ایک ریسورس ہے نا. اگر یہ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا. بادشاہت کے ریسورس کا میں فائدہ تو اٹھا رہا ہوں نا. کس طرح اس نے اس بادشاہت کا فائدہ اٹھایا, اسلام کی طاقت میں اس بادشاہت کو لگایا, صحیح ڈائریکشن کے اندر لگایا. پیسے کمانے کی بات نہیں ہے, ڈائریکشن مسلمان کی سیدھی کرنے کی بات ہے. اب جس کے پاس پیسہ آ گیا اسے کوئی سمجھ نہیں ہے, وہ شراب پیے گا, وہ 2 نمبری کرے گا, زنا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا, میں آپ کو ایک اور سائیکولوجی قرآن سے سمجھا دوں. اللہ نے ایک طرف کہا کہ تمہارے پاس مال آ جائے نکاح کرو, اور ایک طرف کہہ رہا ہے مال ہو تو نکاح کرو, اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امیر کر دے گا. یہ ٹکرا نہیں گئی باتیں, کیا نہیں ٹکراتی. نہیں سمجھیں, جب مال زیادہ آتا ہے نا پھر انسان 2 نمبر چیزوں کے پاس جاتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, غلط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ نکاح کرے, نکاح میں کثرت کرے. اور جب دوسری طرف اللہ تعالیٰ آئے غریب کے, اللہ نے کہا کہ اپنے فضل سے اسے امیر کر دے گا. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس مال ہو تو کرے, ایک طرف کہہ رہا ہے تمہیں غریب بھی تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم گزارا کر سکو, یا امیر کر دے گا جیسے اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کیا سائیکولوجی سمجھا رہا ہے یہاں پہ. ڈائریکشن دے رہا ہے. مسلمان کی جو قبلہ ہے نا اسے سیدھا کرنا ہے اپنے قبلے کو. وہ جو قبلہ ہے نا
اس کو مسلمان کو, بچے کو, جو یوتھ ہے اسے نہیں سمجھ آ رہی, کوئی نہیں بتاتا, صرف سارے یہ کہتے ہیں کہ نفی کر دیتے ہیں کہ ہم نے ریسورس نہیں کرنے. مسلمان ریسورسز میں طاقتور ہے تھے, وہ غریبی سے اٹھے لیکن اس کا ڈائریکشن صحیح تھا. اس ڈائریکشن میں مسلمانوں نے, جب مسلمان سپر پاور تھے, مسلمان کا ایک بچہ جو موسیٰ تھا $1 ٹریلین سے, یہ سارے ایلن ماسک, بل گیٹس ملا لو, اس کے برابر بھی نہیں. جب آپ کے پاس اسٹیٹ ہو نا, اپنے پہلے سپر پاور کی اسٹیٹ ہو, اس ریسورس ڈائریکشن پہ لگیں جب پیسے, تو کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. تب پھر ہماری طرف موسیٰ کھڑے ہوتے ہیں, ایلن ماسک کے نام مٹ جاتے ہیں, بل گیٹس کے نام مٹ جاتے ہیں. امریکہ میں جا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں مجھے بتاؤ, جو دنیا میں سپر پاور ہے. ایلن ماسک ساؤتھ افریقہ بھی کر سکتا تھا, کہیں زمبابوے بھی رہ کے کر سکتا تھا, زمبابوے میں کیوں نہیں کر سکا, یا کہیں ایسے ملک, پاکستان جیسے ملک کیوں نہیں کر سکتا. ادھر ایلن ماسک ہوتا کیا ہوتا, ملک ریاض ہونا تھا, اور کیا زیادہ سے زیادہ ہونا تھا. میں یہی بات کر رہا ہوں, جو ابن رشد ہے اور ابن عربی ہے اور امام فخر الدین رازی ہیں, اتنے زیادہ مسلمان سائنسدان الجبرا کے بہترین, وہ کیوں ایک ریاست کے اندر کھڑے ہو رہے تھے, ہمارے لوگ اتنی پاور کیوں رکھتے تھے. یہ سائیکولوجی آپ نے سمجھنی ہے. کیا ہے وہ سائیکولوجی؟ یہی ہے کہ ڈائریکشن اسٹیٹ مضبوط بناتی انہیں. ایلن ماسک ڈیفالٹ کر رہا تھا, اسٹیٹ نے پیسے دیے, ناسا نے اسے سپورٹ کی ہے ڈیفالٹ کرنے کے بعد, اس نے جو کر کے دکھایا. مسلمان کے بچے کو اسٹیٹ پاور دے رہی تھی اور ڈائریکشن دے رہی تھی اپنے مال کو, ریسورسز کو, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ کی راہ اب کون سی ہے, اسے بھی ہم نے سمجھنا ہے. اللہ کی راہ یہ ہے کہ آپ کا جو پلر ہے اسلام کے نظام ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور رہے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم سب سے زیادہ پاورفل رہے, آپ کی آنے والی نسل علم کے اندر دفاعی لحاظ سے مضبوط رہے. وہاں آپ کا سارا پیسہ لگنا چاہیے, ریسرچ کے اندر پیسہ لگنا چاہیے. جو قوم علم کے اندر اور دفاع کے اندر کمزور ہو جائے وہ قوم ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ جو سارے پیسے مسلمانوں کو پیسے کما کے اپنی دفاع کے اندر, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہمارا پرانے والا تھا اس کے اندر لانے کی ضرورت ہے. نوجوانوں, میں آپ کو اللہ کی قسم کہتا ہوں, پیسہ کما لو جتنا کمانا ہے, لیکن جس دن آپ کا سارا پیسہ قربانی دینے کے لیے آ جائے نا اللہ کی راہ کے اندر, آپ اپنے جو ایک ڈائریکشن ہے اپنے دماغ کے اندر کلیئر کر لیں, جو آپ کا پرپز ہے, اپنے پرپز کے اوپر سارا پیسہ پھینکنے کے اوپر اپنا پیسہ سارا وہاں پھینک دینا, غریب ہونا پسند کر لینا. وہ عیاشی والا پیسہ نہ سمجھے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ کو جو اٹریکشن دینی ہے نا اسلام کی, آپ نے پوری دنیا کو اٹریکٹ کرنا ہے. پہلے آپ کے پاس کوئی سٹیج ہی نہیں ہے, فائیور نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی اپ ورک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب فائیور اور اپ ورک ایک جگہ دے دی ہے, افغانستان. اس طرف جا کے اپنے ریسورسز اور پیسوں کو لگائیں مسلمانوں, آپ کو جو سمجھا رہا ہوں, اس طرف آپ جا کے اپنے خرچ کریں پیسوں کو, اس ریاست کو مضبوط کریں. نوجوانوں پیسے کماؤ, ادھر بھیجنا شروع کرو آپ اللہ کی راہ میں, اس حکومت کو مضبوط کرو. آپ کے پاس فائیور مل گیا, وہ آپ کی نمائندگی کرے گا پوری دنیا میں, گلوبل. امریکہ ایلن ماسک کی کرتا ہے, بل گیٹس کو پرچار کرتا ہے, اپنے لوگوں کو اوپر لاتا ہے. اور آپ کو یہ مسلمان کی جو حکومت ہے, آپ کی نظام کی حکومت, وہ آپ کا پرچار کرے گی, یہ ہے عافیہ صدیقی, یہ ہے, وہ آپ کو دکھائے گی عافیہ صدیقی کون تھی. یہ نہیں آپ کو دکھانے والے, یہ پکڑ کے اٹھا کے انہیں دے دیں گے, نوکر ہیں ان کے. یہاں آپ کوئی سائنس نہیں کر سکتے. آپ کو پہلا اپنا سٹیپ جاننا ہے, ہم زوال کے اندر, اس سٹیپ کو آپ نے پروسیس کرنا ہے, پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ پورا ایک لیکچر ہے, اس کے اوپر پوری ایک ٹاک ہونی ہے. آپ کا پورا سائیکولوجی آپ کلیئر کرنے والی, آپ کا دماغ نفسیات کلیئر کرنے والی. اس لیے اس کے اوپر پوری میں نوجوانوں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ, آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح ہم نے اپنے وے کو, پرپز کو کس ڈائریکشن کے اندر لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات.